بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، 4-5 خبریں جی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی ہے، پھر یعنی کہ جو کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان کے حوالے سے خبریں ہیں۔ ایک تو جی توشہ خانہ کے جو وکیل ہیں، توشہ خانہ کیس میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، انہوں نے جو ہے نا کورٹ سے استدعا کی ہے جی کہ اس کو کیس کو سنا جائے جلدی۔ تو اس میں جو ہے نا خان صاحب کو جو ہے نا نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں، شاید وہ آج جائیں بھی، کیونکہ ان کے پاس آخری یہ کیس رہ گیا جس میں ان کو کوئی آس امید ہے کہ چلو یہاں سے کوئی خان کو نپیا جاوے، پر نپیا خان جاندہ نہیں ہے نا کو۔ خیر ایک چیز لے کے جا رہے ہیں جی، ایک یہ ہوگی، ایک پھر آج لاہور ہائی کورٹ سے جی بہت زبردست فیصلہ، یعنی کہ لگا جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی جو ہے نا کورٹ سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ وہ تھا جی آٹے کی تقسیم کے حوالے سے۔ وہ ہائی کورٹ نے جو ہے نا آرڈر دیا ان کو، ایک تو کہ تشہیر ٹی وی پہ جو ہے نا وہ بند کریں، اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں جسٹس صاحب نے۔ اس میں جو جج تھے انہوں نے بہترین طریقے سے کہا، انہوں نے کہا جی ایک تو آپ جس طرح لوگوں کی جو ہے نا سیلف ریسپیکٹ کو، ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، تو وہ شرمندہ، وہ حرکتیں آپ کو شرمندہ جو ہے نا ہمیں کر رہی ہیں، اور آپ کو ہونا چاہیے اس پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا تشہیر پہ اتنے پیسے لگا رہے ہیں، ایک آپ لوگوں کو، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ذلیل کر رہے ہیں لائنوں میں لگوا کے، پھر اس کے بعد ان کی تشہیر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے انہوں نے کہا کہ، اور اسلام کی انہوں نے مثال دی کہ زکوٰۃ دینے کے متعلق یا ہیلپ کرنے کے متعلق کیسے ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑی اچھی کلاس لیتے ہوئے جو ہے نا آج وہ منع کیا ہے جی انہیں کہ کوئی پبلسٹی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا جی جو آپ کو بتایا توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ این ایس سی کا جو نیشنل سیکورٹی کا اجلاس تھا جی، وہ بھی ہوا، آپ نے سن لیا کہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان پہ جو ہے نا وہ کی گئی، بات چیت کی گئی۔ جبکہ اصل مسئلہ تو یہی تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو کوئی تھوڑی سی سپورٹ مل جائے۔ بظاہر تو سپورٹ نہیں ملی، لیکن اب آپ کو آنے والے دن بتائیں گے کہ ان کو یہ سپورٹ ملی ہے، یہ ان کو بیسیکلی اجازت ملی ہے کہ جو کرنا ہے کر کے رکھو، پچھلا جو چلا کے رکھو، ہم اپنے آپ کو ایسے شو کریں گے جیسے ہم آپ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہماری فل سپورٹ پہلے کی طرح آپ کے ساتھ ہے۔ اب آپ 2-3 دن شاید کہیں نہ کہیں سکون دیکھیں گے دن میں کچھ اس طرح کے حوالے سے، لیکن 2-3 دن کے بعد پھر آپ کو یہ اپنی پرانی روٹین میں پرانے رنگ میں جاتے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو ہے نا ایک نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ہوئی ساری، ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ ادھر سے نکلنا کچھ نہیں ہے، بظاہر اعلامیہ میں بھی نکلا کچھ نہیں، یہ چیز ہوگی جی۔ اس کے بعد آئے جی پیپلز پارٹی کی میٹنگ، جو پیپلز پارٹی نے اپنی جو ہے نا اجلاس بلایا ہوا تھا، کابینہ کا اپنے لوگوں کا اجلاس بلایا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے الیکشنوں میں جانا ہی جانا ہے، اور ہم اس کی تیاری کریں گے، اور الیکشن ہم ڈیلے نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس میں پہلے دیکھیں بلاول بھٹو جو ہے نا وہ جاتے ہیں جی کابینہ کے اجلاس جب ہوتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں جی 3-4 کا فیصلہ ہے، ہم نہیں مانتے، فلاں نہیں کرتے۔ جب آتی ہے اپنی میٹنگ پرسنل آتی ہے جہاں پہ اپنی ذمہ داری، وہاں آ کے کہتے ہیں جی الیکشن کریں گے۔ یہ کر رہے ہیں ڈبل گیم نون لیگ کے ساتھ۔ ہم آپ کو مسلسل کہہ رہے ہیں پہلی جو پارٹی بھاگے گی وہ پیپلز پارٹی ہوگی، اب پیپلز پارٹی آ گئی اس طرف۔ اب وہ کر کیا رہے ہیں، وہ اگر اجلاس میں جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اپنا ذاتی طور پہ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ سیدھا سیدھا بیان دیتے ہیں جی آئین کو ہم جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروائیں گے، الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے، ہم الیکشن میں جائیں گے۔ کر یہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کو گھسیٹ رہے ہیں، پہلے انہوں نے مارا، اب اس کو لٹا کے گھسیٹ رہے ہیں، اب فورس اس کو کر رہے ہیں کہ الیکشن میں جائے۔ لیکن یہ ایک چیز بڑی واضح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پھڈا ڈالنا ہے پیسوں پہ جا کے، فنڈ ایشو کرنے پہ۔ یہ دوبارہ سپریم کورٹ سے جو ہے نا وہ ہیئرنگ ہوگی، اور وہاں جا کے ان کے کسی ایک کو 2-4 کو پھسا کے یہ پھڈا ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو مین چیز جی ان کا یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری آپ دیکھیں نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہونے کے بعد اب نیا کیس سامنے آ گیا جی، عطر من اللہ صاحب کا وہ آ گیا، اختلافی نوٹ آ گیا، کیا کس پوائنٹ پہ تھا، اور اپنے جو تفصیلی فیصلہ دیا اس کے اندر اپنے فیصلہ دینے کی ڈیٹ تک جو کیس تھا اس کے بعد کی بھی چیزیں کور کی ہوئی ہیں۔ تو اس سے آپ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں ان کے باری باری، ہم نے آپ کو کہا تھا یہ 1 بائی 1 آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی بھی ایک ہماری خبر کی جو ہے نا تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم کے حساب سے اپنا نئے سے نیا مورا جوڈیشری کا اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے یہ چیز ہو گئی ہے جی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی یہ چیزیں رکنی نہیں ہیں، یہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، یہ ٹوٹل جو جوڈیشری میں تقسیم ہے، یہ جو گروپ بنا ہوا ہے، یہ اصل میں 7 ججز ہیں جو اس ٹائم آپ سمجھیں کہ پی ایم ایل این کے پی ڈی ایم کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں سے جی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈیفینیٹلی، کیونکہ ان کا اگلا نمبر ہے، یہ ایک ہی فائل لگ جائے، اگر آپ کو بتاتے ہیں کس طرح یہی لگ جائے تو باقی 6 کو ویسے ہی جو ہے نا طبیعت صاف ہو جائے گی۔ لیکن باقی 6 میں جو ہے جی عطر من اللہ صاحب ہیں، سردار طارق مسعود صاحب ہیں، پھر اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جمال مندوخیل صاحب ہیں، پھر اس کے بعد امین الدین خان ہے، اور سب سے ان کا جو کیپٹن ہے منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، یہ 7 ججز ایسے ہیں جس کا بار بار وہ بولتے ہیں نا فل بینچ بنا دیں، ہمارے ججز بیٹ میں ڈالیں۔ یہ 7 موت جو گئے ہیں جن کو جو عذاب پڑا ہوا ہے، اور جنہوں نے 1 بائی 1 آ کے اپنا جو ہے نا کردار پلے کرتے جانا ہے جوڈیشری کو تقسیم کرنے اور اس پہ لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوگی، اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی، وہ ہماری جو آتی ہیں آپ کی بار کورٹس کی، ان کی جو کمیٹیز ہیں،
کونسلز ہیں ان کا کام آئے گا. اگر یہ ایک بھی ریفرنس یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ڈال کے اس کو وہاں سے جو ہے نا نکلوا دیں گے, باقیوں کو آدھے سے زیادہ کو آدھا آرام وہاں سے آ جائے گا. کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف جس طرح کی یہ چیزیں کرنے لگے ہوئے ہیں, پھر باقی جو ہے نا سیاسی جماعت جو ہے پی ڈی ایم اور وہ کہہ رہی ہے جی استعفیٰ دے دیں. تو اب یہ چیزیں آ کے آتی ہیں کہ اس ادارے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو, اپنے ادارے کے ساتھ, عوام ساتھ کھڑی ہو, تحریک کی جو ہے نا تیاری کریں اور اس کو زیادہ پولیٹیسائز ہونے سے روکیں, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے گا. اب ایک چیز بڑی جی ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی بات کریں تو اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ, یہ جو ہے ان پہ کوئی نہیں, ان کو ابھی موقع نہیں دے رہے سیاسی شہادت حاصل کرنے کا. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا جس طرح اسمبلی سے بل آ رہے ہیں مختلف اور فضول قسم کے, اب جس طرح ان کے نوٹس لینے پہ 100 موٹوں پہ آیا ہے, اسی طرح آپ کہیں اگلا نوٹس یہ نئی قرارداد لے کے آ جائیں گے یا نئی چیز لے کے آ جائیں گے. کنٹمپٹ آف کورٹ کا بھی جو ہے نا وہ کیس ختم کریں, کیونکہ جتنی انہوں نے کر لی ان کو پتا ہے انہوں نے قابو اس کے ہی آنا ہے. تو ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کو یہ نظر آ جائے گی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا بھی رائٹ اس سے لے لیں. تو اس سے بہتر ہے کوئی جمع دار کوئی چوکیدار اٹھا کے اس کو اپنی مرضی سے چیف جسٹس لگا لینا, باقی ساروں کو ویلا کر دیں. کیونکہ پھر وہ تو کریں گے آئین کے حساب سے, قانون کے حساب سے کام, آپ کے حساب سے تو وہ کریں گے نہیں. جبکہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا جو ہے کام اس حساب سے ہو جیسے یہ چاہتے ہیں. ہر جگہ پہ جی سارا جتنا دیکھیں, جتنے آپ فیصلے دیکھیں گے جو آتا ہے, کیونکہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی ہوئی ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ہمارے جی خلاف آ رہا ہے, ان کے خلاف نہیں آ رہا. اب ایک اسمبلی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ایک بندے نے کسی کی مرضی سے توڑی ہے 5 سال ہونی چاہیے. آج ایک پروگرام میں منصور علی خان نے جو نا وہ ان سے عظما بخاری تھی اور ایک وہ افتخار احمد, پتہ نہیں وہ اتنی عمر ہوگی جاتا کیوں نہیں, عجیب سی فضول قسم کی باتیں کرتے, اوچھی باتیں کرتے. انہوں نے پوچھا جی اس کا مطلب ہے اگر 2020 میں اسمبلی توڑ دیتے جناب پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر تھے اس ٹائم وہ عثمان بزدار صاحب اسمبلی توڑ دیتے تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی دونوں میں فرق ہے. تو یعنی کہ یہ جو ٹوٹی ہیں وہ نہیں, آج کی بات کریں جی, یعنی کہ اتنے بےہودہ کوئی سوال کا لاجیکل ان کے پاس جواب نہیں, کیونکہ ہسٹری میں ہر چیز ہوئی ہے. انہوں نے پوچھا 100 موٹو جب وہ لیا تھا وہ ٹھیک تھا, اب جو 100 موٹو لیا چیف جسٹس کا غلط ہے, اس کا بھی نہیں جی آئیں بائیں, کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. تو اس طرح کی فضول حرکتیں جو ہے نا یہ مسلسل کرنے لگے ہوئے ہیں. لیکن مین جو چیز ہے وہ آج آپ سے کرنے کی بات یہی تھی کہ ان لوگوں نے جو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کر رہی ہے اور جو یہ جوڈیشری کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر جوڈیشری اپنا انتظامات اندر کی تفریق کو گندے انڈے نکال کے نہیں ختم کرے گی تو یہ مزید ان کے لیے تکلیفیں ڈالتے جائیں گے. یہ بہت زیادہ جو ہے نا ملک میں جو ہے میس اپ کٹا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم پیسے نہ دے کے یہ پیسوں سے بھاگیں گے. آج ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں یہ پیسے نہ دے کے بھاگنے کی کوشش کریں گے الیکشنوں سے, لیکن وقتی طور پہ تو یہ بہت زیادہ مصیبت کھڑی کر لیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ان کی کہیں پہ فیور میں چلے جائے. ملتے ہیں جی کل انشاءاللہ تعالیٰ نئی خبروں کے ساتھ اور نئی سچویشن کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.